خوب، ہم لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے جو گفتگو کی تھی وہ سر مڈانے کی فضیلت اور اس کے آداب یہاں تک ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر اس کے بعد جو چیپٹر ہے وہ عورتوں اور مردوں کے لیے سر کے بال رکھنے کے آداب۔ ابھی تک مڈانے کے آداب پڑھے تھے مردوں کے لیے، اب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سر کے بال رکھنے کے جو آداب ہیں اس سے متعلق گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں اور مردوں کے لیے سر کے بال رکھنے کے آداب میں یہ ارشاد ہے کہ عورتوں کو بے ضرورت اور بلا عذر سر کے بال مڈانے حرام ہیں۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے تو مڈا سکتے ہیں، عذر شرعی نہیں ہے تو عورتوں کو اپنے سر کے بال مڈانا کیا ہے؟ حرام۔ اور مردوں کے لیے دونوں باتیں مسنون ہیں، رکھنا بھی سنت ہے، مڈانا بھی سنت ہے۔ مڈانے کے سلسلے میں ہم لوگوں نے فضیلتیں پڑھنی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر کے بال مڈاتا ہے تو کیا کیا جو ہے وہ ثواب ہے اور فائدے ہیں جو روایات میں بیان کیے جا چکے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن رکھنے کے سلسلے میں مردوں کے لیے کہا گیا کہ بھائی یہ بھی سنت ہے، رکھنا بھی چاہیے۔ خواہ سب بال مڈائیں یا سب بال رکھیں، یعنی دونوں حالت میں مستحب ہے، چاہے سارے بال مڈا دیجئے چاہے سارے بال رکھ لیے، دونوں مستحب ہیں۔ اور ان کی پرورش کریں، یعنی دھوئیں کنگھا کریں، بالوں کی باقاعدہ پرورش کرنی چاہیے۔ جو اسلام نے اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے اور دکھانے کا فارمولہ پیش کیا ہے اس کے پیش نظر یہ کہا کہ اپنے بالوں کی پرورش کریں، مطلب اس سے برابر دیکھ بھال کرتے رہیں، صفائی کرتے رہیں، دھلتے رہیں، شیمپو کرتے رہیں اور کنگھی یا کنگھا کرتے رہیں، اور آگے کی طرف مانگ نکالیں، مگر مڈانا افضل ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں اہل عرب میں سر کا مڈانا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آگے کی طرف مانگ نکالنا، جیسے ابھی ذکر روشن علی بھائی کی، آگے کی طرف مانگ نکالنے کا مطلب یہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ پہلے یہی والی مانگ چلتی تھی، بعد میں ادھر والی آئی سائڈ والے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ پہلے ہم لوگ خود ہم بھی جو ہے وہ بیچ سے ہی نکالتے تھے۔ وہ ایک بیگ پتہ نہیں کہاں سے فیشن آ گیا کہ سب جو ہے وہ ادھر سے ہو گئے، پھر کچھ لوگ آئے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے ادھر سے کر دیا، ہے نا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لیکن صحیح کیا تھا؟ وہی بیچ والے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ تو جو روشن علی بھائی ہیں وہ صحیح ہیں اپنی جگہ پر، الحمدللہ یہ والا صحیح ہے، سامنے سے مانگ نکالنا۔ اس کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ سنوارنا، پرورش کرنا، مطلب سامنے سے مانگ نکالنا جو ہے وہ افضل ہے۔ مسح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آسان تم کئی بار کیا ہوتا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ مسح کے آپ 3 حصے تصور کیجئے، سر کے 3 حصے کرنا نہیں ہے، تصور کریے کہ 3 حصے میں جو ہے ایک حصے میں آپ کو مسح کرنا ہے۔ آپ ایک تو بیچ والا حصہ تو کلیئر ہے معاملہ، ٹھیک ہے، مگر ان کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شاید اس لیے کہ مسح کرنے کے لیے، تو آج جن کی بیچ سے مانگ ہے سامنے سے بالکل، ان کے لیے تو مسح بالکل آسان ہے، یہ کلیئر معاملہ ہے۔ مگر ایک بار جو ہے وہ آدمی ادھر سے مان لیجئے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو 3 حصوں میں کتنا حصہ وہ بنے گا کہ وہ 3 حصے میں سے ایک حصہ کر سکے، مثلا بہت زیادہ نیچے نہ ہو مسح، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ دوسری طرف کیا ہے، کہا صاحب جو ہے وہ مگر سر کا مڈانا افضل ہے، بہتر کیا ہے، بافضیلت کیا ہے سر کا مڈانا؟ وجہ یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ کیا ہے، سر کو مڈانا عیب سمجھتے تھے، تو اسلام نے کہا کہ نہیں، تم جن جن چیزوں کو عیب سمجھتے تھے ہم انہی چیزوں کو کیا کریں گے، مستحب بنا دیں گے، انہی چیزوں کو ہم سنت بنا دیں گے، انہی چیزوں کو کیا ہے ہم باعث ثواب بنا دیں گے۔ کہا تم لوگ جو ہے وہ بال رکھنا جو ہے وہ ہیپی، جس کو کہتے ہیں ہیپی کٹ رکھنا، پہلے زمانے میں سنتے تھے بڑے بڑے رکھے جاتے تھے، وہ اگر تم مستحب سمجھتے ہو تو ہم جو ہے وہ مڈانا سنت قرار دے دیں گے۔ اور پیغمبر و امام کو کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو لوگوں کی نظر میں معیوب و مذموم ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر 4 انگل بال رکھے ہوئے تھے، اور حج جو عمرہ کے وقت اسے مڈوا لیتے تھے۔ 4 انگل، 4 انگل یعنی 4 انگلیوں کے برابر۔ اب زلف والی بات پھر کہاں تک صحیح ہوتی ہے
اللہ بہتر جانے. 4 انگلی جو ہے وہ رسول اللہ کے بال ہوتے. تو جب حج عمرے کے لیے جاتے تو عمرے میں تو آپ کیا کرتے اس کو مڑا لیتے تھے. حدیث معتبر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے سر کے بال بڑے رکھنا چاہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی خبرگیری خوب کرتا رہے، ورنہ کترما اور خشخاشی رکھے. ابھی کیا ہے صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ بڑے بال رکھے تو کہ اس کی دیکھ بھال اچھے سے کرنا چاہیے. خبرگیری یعنی اس کی کنگھی ہو، اس میں مثلا جو ہے وہ تیل ڈلے، اس میں جو ہے وہ صحیح سے اس کی صفائی ہو، شیمپو کرے، دھوئے، نہائے، ہے نا، تو اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے. لیکن یہ وہ والی حدیث رہ نہ جائے یا ذہن سے نکل نہ جائے کہ 4 انگل ہی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو 4 انگل سے اوپر جائے گا تو بابا کٹوا دیں گے. کئی حدیثوں میں وارد ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے بیچ سے مانگ کھولتے رہتے تھے؟ فرمایا حضرت کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. حضرت کے بالوں کے سرے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. حضرت کے سوا اور کسی پیغمبر نے سر پر بال نہیں رکھے. اب زلف والی بات کو تھوڑا سا کیا ہے طاقت ملتی ہے کہ اتنے بڑے بال ہوتے تھے رسول اللہ کے. پوچھا کہ امام سے کہ وہ ہمیشہ سامنے کے حصے سے مانگ نکالتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک بار ادھر کر لیتے تھے، دونوں طرف آ جاتے تھے. تو زلف والی بات جو ہے وہ شاید اس طرح سے صحیح ہے کہ جو ہے وہ بڑے بال. پھر امام نے فرمایا کہ سوائے ہمارے جد رسول اللہ کے کسی اور نبی نے بھی بڑے بال نہیں رکھے، سب مڑائے رہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ بقیہ انبیاء کی سنت کیا ہے؟ سر کا مڑائے رکھنا. ایک اور معتبر حدیث میں یہ مضمون اور زیادہ ہے کہ جو شخص سر پر بڑے بڑے بال رکھ کر مانگ نہ نکالے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے آرے سے اس کا سر کھول دے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی بڑا بال رکھنے کا شوقین ہے اور بڑے بال رکھنے کے بعد جو ہے ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے گندا میلا کچیلا، تو اللہ آگ کے آرے سے، آرا جانتے ہیں نا جو لکڑی اکڑی کاٹنے کے لیے ہوتی ہے، کہ آگ، ہاں، کہ آگ کے آرے سے کیا کرے گا؟ اللہ اس کا سر کھول دے گا. جلدی سے پڑھ لیجئے، اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ موچوں کے سلسلے میں اللہ میں کتروانے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو جلدی سن لیجئے. حدیث میں وارد ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو حد بلوغ کو پہنچ گئی ہو اس سے ممانعت کی ہے کہ وہ مردوں کی طرح سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے آگے کی طرف یا بیچ میں کنپٹیوں کی طرف گرہ دے کر کے لٹکا دے. یہ جو ہوتا ہے نا، بعض لڑکیاں جو ہے وہ کیا ہے لڑکوں کی طرح سے بال رکھتی ہیں، لونڈوں کی طرح سے. اس کے لیے ہے کہ یہ کسی عورت کے لیے جو کیا ہے وہ کہ جو ابھی حد بلوغ کو پہنچ گئی ہو، چھوٹی ہے تو چلو ٹھیک ہے، بیبی کٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، باب کٹ، ہاں، کچھ بیبی کٹ وغیرہ بھی کچھ ایسا، بہت سارے نام ہیں اس کے. تو جو ہے وہ کہا کہ جب بالغ، جب تک نہیں ہے بچی تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب بالغ ہوگی، 9 سال کی ہو گئی. اچھا، کچھ لوگ ہماری قوم کے ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لڑکوں کو بھی 15 سال میں بالغ سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو بھی. اور کچھ لوگ 11-12 سال سمجھتے ہیں لڑکیوں. نہیں، 9 سال ہے بھائی. اب کیا کریے، یہاں کی نشو و نما ایسی ہے. اب لڑکیاں ناشتہ نہیں کرتی ہیں، کھانا اتنا سے کھائیں گی، تو 12 سال میں وہ 5 سال کی دکھتی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار تھوڑی نہ ہے. شریعت کی نگاہ میں 9 سال میں لڑکی بالغ ہے. اب آج کل فیشن چل گیا نا لڑکیوں کو کم کھانا، ناشتہ نہیں کرنا، جیسے چڑیا کھاتی ہیں اتنا سے کھاتی ہیں، بالکل، ہے نا. پتہ نہیں کیا سب جگہ رونا ہو گیا ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہو گئی ہے. کون سا فیشن ہے بھائی؟ کیسا دکھنا ہے؟ اس کے بعد میں نقصانات بھی ہیں، کم کھانے کے، نہیں کھانے کے نقصانات ہیں. بعد میں جا کے سب جھیلتے ہیں، جب ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کے امراض آ جاتے ہیں، دنیا بھر کی بیماریاں آ جاتی ہیں. کھاؤ پیو، صحت مند رہو بھائی، تاکہ عبادتیں کر سکو، تاکہ اپنے جسم کو سالم رکھ سکو. کل بچوں کی ولادت ہونی ہے بھائی تم سے، ہے نا. کل تم کو بچوں کو پرورش کرنی ہے، گھر دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا ہے، شوہر کو دیکھنا ہے نا. یہاں جو کھائی نہیں ہے، پتا ہوا سے بات کریں تو اسی سے پتہ چلا جو 15 سال کا بھی 6 سال کی لگ رہی. اب عرب میں دیکھیے، اب 9 سال میں وہ بالغ ہے باقاعدہ. 11-12 سال میں شادیاں ہو جا رہی ہیں وہاں. آج بھی عرب کی لڑکیوں 11-12 سال میں شادیاں ہو جا رہی ہیں.
14-15 میں ماں بن جا رہی ہیں. خوب تو کہا کہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا بال رکھے. دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ حضرت، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو منع کرتی حدیث ہیں کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکیوں میں، اسی لیے کہا گیا کہ مرد کا کپڑا عورت اور عورت کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا ہے. حرام ہے اگر مرد کا کپڑا عورت پہنے اور عورت کا مرد پہنے. یہ نہیں ہو سکتا میاں جی ایک دن جوش میں آ جا کہتے ہیں آج ہم اپنے جو ہے وہ بیوی کی میکسی پہن کے گھومیں گے. نہیں ہو سکتا ہے. میاں جی کہا گیا آپ کرتا پاجامہ پہن کے سوئیے، میکسی جو ہے آپ کی بیوی پہنے گی. اچھا بیوی کو بھی نہیں حق ہے کہ وہ کہے کہ آج میاں جی کا جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہن کے سوئیں گے. نہیں ہو سکتا ہے. مرد کا کپڑا عورتوں پر حرام ہے اور عورتوں کا کپڑا مردوں پر حرام ہے. اچھا آج زمانہ چاہے جتنا گھٹیا ہو گیا مگر ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں عورتوں کی جنس الگ آتی ہیں، لڑکیوں کی جنس الگ آتی ہیں. شرٹ میں تھوڑا سا الگ رہتا ہے کہ لڑکیاں جو شرٹ پہنتی ہیں ان میں جو ہے وہ کیا پاکٹ بولیے نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا تو ابھی بھی دنیا اتنی خراب ابھی بھی اس کا مطلب نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا فرق ہے پھر بھی. لیکن بعض جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی طرح کے پہنے ہوئے ہیں تو حرام ہے. دوسری حدیث میں یوں آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ہندوؤں کی سی چوٹی رکھنے اور بالوں کو سمیٹ کر پیشانی کی طرف گرہ لگانے کی اور نقش خضاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے. پورا اکٹھا کر کے یہاں پر جو ہے کر لینا. آج کل کمبھ میں ایک سادھوی آئی ہیں، کمبھ چل رہا ہے نا، میلہ چل رہا ہے پریاگ راج میں، جانتے ہیں کمبھ بہت ہنگامہ ہے آج کل. کئی جو ہے بابا اور سادھوی بڑے چرچے میں ہیں. اب پتہ چلا 20 سال سے نہائی نہیں ہے. سادھوی ہیں 20 سال سے نہیں نہائی ہیں، ان کے بالوں کی لٹیں اتنی موٹی موٹی ہو گئی ہیں وہ جیسے رسی، اور انہوں نے پورا جو ہے وہ کیا ہے وہ 6 فٹ باقاعدہ لمبی بھی ہے ماشاءاللہ بھی نکل گیا منہ سے. وہ جو ہے وہ پورا بال سمیٹ کر کے وہ انہوں نے یہاں رکھ رکھا ہے اپنا، اتنا اونچا جو ٹیلا بن گیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ایک لفظ اور آیا ہے کہ نقش خضاب، وہ جو پہلے ٹیٹو ہوتا تھا ہندو عورتوں میں دیکھا ہوگا، یہ ہندو جو گودتے تھے اس کو مہندی کلر سے، یہ مہندی سے کچھ ایسا ہوتا تھا وہ، کہ یہ اس کے لیے ممانعت ہے. نقش خضاب کا مطلب یہ ہے. کیوں ممانعت فرمائی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں انہیں پچھلی 2 باتوں کے سبب، انہی 2 باتوں کے سبب سے ہلاک ہوئی ہیں. کیا کہ چوٹی باندھتی تھی، یہاں سر کی چوٹی جو ہے وہ ٹیلا یہاں ہوتا تھا. دوسرے وہ یہاں کیا کرتی تھی، کہیں بدن پر وہ نقش بنواتی تھی خضاب کے، اس سے جیسے آپ لوگوں نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا عورتوں کو، ہندو عورتوں کو. کہیں 2 چیزوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتیں ہلاک کی گئیں. لہذا یہ دونوں چیزیں جو کیا ہے حرام ہے. اور یہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ عرب میں رائج تھا، یہ بھی رسول اللہ نے آ کے بیان کر دیا. دیکھیں سب باتوں کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس زمانے میں تھی جو رسول اللہ نے آ کے بیان کیا. ہم لوگ خالی حلال حرام جانتے تھے، مستحب بھی بند کر دیا کہ بال بڑے رکھنا جو ہے کیا ہے ہم اڑاؤ. ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عورت کی نسبت کا کیا حکم ہے جو زینت کی غرض اپنی پیشانی کے بال کتروا ڈالے یا اکھاڑ ڈالے، یا اپنے چہرے پر کے بال اکھاڑ ڈالے، یا اپنی چوٹی میں منہ باف ڈالے. حضرت نے فرمایا کچھ مذائقہ نہیں ہے، یہ ایبرو جو بنتی ہے پیشانی کے بال، یہ نہیں، یہ ایبرو والا معاملہ جو ہے جو جا کے سیٹنگ ہوتی ہے ایبرو کی، بڑا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر. یا جو کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، تھریڈنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو دھاگوں کا باندھ کے کھینچا جاتا ہے اضافی بال ہوتا. تو کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں. یعنی جو ہے وہ اپنے شوہر کی زینت کے لیے، البتہ نہ ہے کہ جو ہے وہ نمائش کے لیے. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام اپنے آپ کو اچھا رکھنے اور اچھا دکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کبھی منع نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کرو، اپنے آپ کو اچھے سے رکھو، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے بنا کے رکھو، پاک صاف رہو، ہاں پاک و پاکیزہ رہو، صاف ستھرے رہو. اس نے نجاست سے، گندگی سے دور رکھا ہے، کہا کہ دور رہو. اس سلسلے میں متعدد احادیث اور فرامین موجود ہیں. خوب آخری حدیث،
دو اور حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ اون یا جانوروں کے بالوں کا یا خود اپنے بالوں کا منہ باف بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر دوسری عورت کے بال اپنے بالوں کے ساتھ نہ ملانا چاہیے۔ منہ باف جانتے ہیں؟ وگ، منہ باف یعنی وگ، کہ اگر کوئی عورت اپنے بال کی وگ بناتی ہے نو ایشو، لیکن اگر دوسرے کے بال بناتی ہے تو تھوڑا مشکل ہے۔ غیر کے لیے نہیں ہے یہ، مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے۔ اگر کسی جانور کو، تو اس کے لیے کیا کہا، اگر منہ باف کسی جانور کے بالوں کا ہے تو نماز میں اسے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ مرد ہیں جو وگ پہنتے ہیں حسین بھائی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جو ہے وہ آپ جب تک مسلح نہیں تھے تب تک آپ کا ٹکلا چھپا تھا، چھپائے رہیے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو گنجے ہیں تو گنجے رہیے، اس کو اتار دیجئے وگ کو، ہے نا، وگ کو اتار کر کے نماز پڑھیے۔ وگ لگا کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ٹکرا جائے ایسا تو اسے کہہ دیجئے گا کہ جو ہے وہ اس کو اتار دیجئے، اللہ نے جیسا آپ کو بنایا ویسی وہ دیکھنا چاہتا ہے، کم از کم جانماز کے اوپر تو ضرور۔ ہاں اگر حلال جانور کے بالوں کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ حلال جانور کا حرام کا؟ تو اس کا مطلب کہ بہتر یہی ہے کہ وگ جو ہے وہ کیا نکال کر کے نماز پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ محمد وعجل فرجہم۔